السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، ذالک هو الفضل الکبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ فاطر، جسے سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ نمبر 35 اور آیت نمبر 32۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی ان میں سے میانہ رو ہے، اور کوئی ان میں سے اللہ کی توفیق سے آگے نکل جانے والا ہے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بحکم خدا فرمایا کہ یہ آیت میری قوم کے بارے میں ہے، اور کتاب میں اس آیت میں جو کتاب کے وارث کا ذکر کیا گیا ہے وہ فقط تیری قوم ہے اور کوئی نہیں۔ مختصر طور پر یہ بات بتا دوں کہ اس میں 3 کیٹیگری کے لوگ بتائے گئے ہیں۔ پہلے تو ظالم لنفسی، دوسرا مقتصد، تیسرا سابق بالخیرات۔ تو مہدی علیہ السلام یہ 3 کیٹیگریز کے لوگوں کو فرمائے کہ یہ تینوں میری قوم میں ہیں، اور ان کا ڈیفینیشن اس طرح فرمائے کہ جو ظالم لنفسی ہیں وہ لوگ ہیں جو عالم ناسوت میں ہیں اور ملکوت کو پہنچ رہے ہیں، اور مقتصد سیکنڈ کیٹیگری ان کو فرمایا کہ وہ جبروتی ہیں، اور تھرڈ کیٹیگری جو سابق بالخیرات ہے وہ واصل باللہ لاہوتی ہیں۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی فرمایا کہ پہلے کیٹیگری کے اندک فنا، یعنی تھوڑی فنا رکھنے والے خدا تعالیٰ میں، دوسری کیٹیگری مقتصد نیم فنا یعنی آدھا فنا، اور سابق بالخیرات وہ کامل فنا۔ تو اس طرح سے مہدی علیہ السلام یہ آیت کا ایکسپلینیشن دیے۔ ہم پڑھ رہے ہیں گلزار ولایت حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ صاحب کی تصنیف، جو منظوم سوانح مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور پچھلے سیشن، کل کے سیشن میں ہم نے جو پڑھا وہ پہلے تو حضرت سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا کسب کو مہدی علیہ السلام کی اجازت لے کر جانا، پھر آپ کو خواب پڑھنا جس میں رسول و مہدی علیہ السلام کو دیکھنا، اور رسول و مہدی ان کو خواب میں یہ حکم دینا کہ اب تمہارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، تم یہاں سے مہدی علیہ السلام کی خدمت میں جا کر پہنچو۔ پھر آپ کا خراسان کا سفر، اس کے حال احوال ہم پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے بندگی میاں شاہ دلاور کا پوچھنا مہدی علیہ السلام کے آپ کے خلفاء کون ہیں، کہ نبوت میں 4 خلیفے تھے اور آپ کے کون ہیں، تو مہدی علیہ السلام 5 خلفاء کے نام گنوانا، جس میں 5ویں خلیفے حضرت بندگی میاں شاہ دلاور خود ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے
لیلۃ القدر نماز کی ادائیگی کی کہا میں ہونے کی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آج آخری سیشن ہے اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں مہدی علیہ السلام کی رحلت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر وفات حضرت امامنا میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام۔ الہی دے زباں میرے قلم کو، لکھوں بآہو زاری حال غم کو۔ الہی دے زباں میرے قلم کو، لکھوں بآہ و زاری حال غم کو۔ محمد مہدی موعود کی الفت، خدا و مصطفیٰ کی ہے محبت۔ تو شروع کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے قلم کو تو زبان دے، اب جو ہے آہ و زاری کا وقت آ گیا، اب رونے کا وقت آ گیا، یہ غم کا وقت آ گیا کہ یہ غم کی داستاں میں لکھوں اس قلم سے، کہ نام پاک پر مہدی تمہارے فدا ہے سر ہمارا روح صدقے، کہ جس دل کو تمہارا عشق ہوا ہے، یقین وہ دل نہیں عرش خدا ہے۔ کہ آپ کا نام و پاک مہدی، جو بھی آپ کے نام و پاک پر فدا ہوا ہے، ہماری روح آپ کے صدقے، اور جس دل میں تمہارا عشق پیدا ہوا ہے وہ دل نہیں، وہ عرش خدا ہے۔ اس طرح فرما رہے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں، مصدقو مومنو، مصدقو مومنو، اب دل کو تھامو، وفات مہدی موعود سن لو، اقامت فراہم مہدی کیے تھے، جمعہ کو رچ کی مسجد کو تھے جاتے۔ تو اب دل تھام کر سنو وفات مہدی موعود کا قصہ۔ مہدی علیہ السلام فراہ میں تھے، اور رچ جو وہاں سے 4 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں جمعہ مسجد کو مہدی علیہ السلام جمعہ پڑھنے کے لیے ادھر جاتے تھے رچ کو۔ جو ایک روز آپ لے کر سب کو ہمراہ چلے تھے رچ کی جانب پا پیادہ، چلے جامع کو جانے روز جمعہ، کوئی رستے میں ملنے آئے ناگاہ۔ تو مہدی علیہ السلام پیدل چلنا شروع کیے اور رچ کی طرف جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو اچانک صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، تو اچانک ایسا ہوا کہ کوئی سامنے سے آ گیا، کوئی ملے۔ تو 1 منٹ، ریلے چل رہا ہے کیا؟ کچھ یہاں کرنٹ آ کر گیا، کوئی کنفرم کر دیں؟ اچھا، الحمدللہ۔ چلے جامع کو تو جا رہے تھے، تو کوئی سامنے سے آ کے ملے تو رک گئے، پیچھے سے صحابہ آ رہے تھے۔ چلے جامع کو جانے روز جمعہ، کوئی رستے میں ملنے آئے ناگاہ، کھڑے مہدی تھے رک کر ہاتھ سر پر، تو آئے شاہ محمود تب برابر۔ تو مہدی علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، تو پیچھے سے چلتے چلتے بندگی میاں ثانی مہدی آ کر مہدی علیہ السلام کے برابر ہو گئے، کھڑ گئے، کہ آگے چلو تم یا ہو پیچھے، خدا یک کو اٹھا لے وے گا ہم سے۔ تو مہدی علیہ السلام فرمائے
کھڑے مہدی تھے رکھ کر ہاتھ سر پر، سو آئے شاہ محمود تب برابر، کہ آگے چلو تم یا ہو پیچھے، خدا یک کو اٹھا لے وے گا ہم سے۔ تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ثانی مہدی کو، یا تو آگے بڑھو یا پیچھے ہو جاؤ، برابر ہو کر مت کھڑو، اللہ تعالیٰ دونوں میں سے ایک کو اٹھا لے گا۔ برابر دو نہ ہوں گے ایک زماں میں، برابر دو نہ ہوں گے ایک زماں میں، کہیں ہرگز یہ جانو اس جہاں میں۔ برابر دو نہ ہوں گے ایک زماں میں، کہیں ہرگز یہ جانو اس جہاں میں۔ تو اس جہاں میں دو برابر نہیں ہوں گے ہرگز کہیں بھی، یہ جانو، اس طرح سے مہدی علیہ السلام نے فرمایا، یا تو آگے بڑھ جاؤ یہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ بشارت تھی ایک طرح کی۔ پڑھے مسجد میں جا کے نماز آقا، وطر بھی ادا کیے وہاں بعد جمعہ، کیے بالجہر نیت جو وطر کی، کہے ملا علی بعد از ادائی، رسول اللہ بھی وطر آخر پڑھے تھے، کہ تا دیگر جمعہ حضرت نہ ٹھہرے۔ تو مہدی علیہ السلام جا کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد وطر کی نماز نیت بالجہر، زور سے نیت کر کے، بآواز نیت کر کے وطر کی نماز پڑھے۔ تو ملا علی جو وہاں پر ساتھ میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کے بعد جو ہے مہدی علیہ السلام پھر نہیں آئیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح جمعے کے بعد بآواز بلند وطر کی نماز نیت کر کے پڑھے تھے۔ کیے بالجہر نیت جو وطر کی، کہے ملا علی بعد از ادائی، رسول اللہ بھی وطر آخر پڑھے تھے، کہ تا دیگر جمعہ حضرت نہ ٹھہرے۔ اسی طور ہیں گزرے وطر حضرت، اسی طور ہیں گزارے وطر حضرت، جمعہ سے قبل ہی پائیں گے حضرت، کہ کیے تصدیق مہدی سب جو اس وقت، لیے معود تھے ان سب سے بیعت، ہوئے تب زار ملا علی تھے، جدائی کی علامت دیکھنے سے۔ تو اس جمعہ میں اس کے بعد بہت سے لوگ آ کر مہدی علیہ السلام سے بیعت کیے، لیکن اس وقت ملا علی جو پہچان گئے کہ یہ مہدی علیہ السلام کا آخری جمعہ ہے، زور سے رونے لگے۔ ہوئے تب زار ملا علی تھے، جدائی کی علامت دیکھنے سے، تو پوچھے ان سے یوں معود رحماں، کہ اے ملا ہو کیوں اس طور نالاں۔ تو مہدی علیہ السلام سے پوچھے تم کیوں اس طرح رو رہے ہو؟ وہ بولے بعد جمعہ وطر حضرت، وہ بولے بعد جمعہ وطر حضرت، یقیناً ہے جدائی کی علامت، رسول اللہ بھی یوں ہی پڑھے تھے، سو دیگر جمعہ تک حضرت نہ ٹھہرے۔ تو مولا علی جواب دیے کہ جیسا آپ جمعے کے بعد وطر پڑھے، یقیناً یہ جدائی کی علامت ہے، کیونکہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے تھے اور دوسری جمعہ نہیں آئے۔ کہا حضرت نے کیا یہ ہے روایت؟ تو مہدی علیہ السلام پوچھے کیا ایسی روایت ہے کیا حدیث میں؟ تو وہ بولے بے شبہ ثابت ہے حضرت، یہی تھی گفتگو جامع سے نکلے، جو تھے اصحاب سب کو ساتھ لے کے، وہاں سے پھر فراق کو واپس آئے، وہاں سے پھر فراق کو واپس آئے، در خانے پہ آگے سلام پھیرے، در خانہ پہ آ کے سلام پھیرے، پھر وہاں سے واپس آئے اور اپنے
خانے یعنی کہ اپنے جو حجرہ تھا اس کے در پر جا کر اس کے دروازے پر کھڑ کر سلام پھیر کر اندر چلے گئے مہدی علیہ السلام۔ اسی روز راستے میں تپ و لرزا، اسی روز راستے میں تپ و لرزا مبارک جسم پر پیدا ہوا تھا۔ تو اسی دن جو ہے بخار اور شیورنگ لرزنا جو ہے مبارک جسم پر شروع ہو گیا۔ تھی بی بی بونجی کی اس دن جو نوبت، گئے بی بی کے گھر ماؤد اس وقت۔ تو اس دن بی بی بونجی کی نوبت تھی، تو مہدی علیہ السلام بی بی بونجی کے گھر چلے گئے، یعنی جمعہ کے دن۔ گزارے شب ملکاں کے گھر آئے، وہاں پر ایک دن ایک شب گزارے۔ تو جمعہ کے دن گزار دیے، جمعہ کی رات گزر گئی، پھر ہفتے کی صبح میں بی بی ملکاں کے گھر گئے اور وہاں پر ایک دن ایک رات گزارے، ان کی باری تھی۔ صبح میں پھر بونجی کے گھر آ کر گزارے ایک دن ایک شب وہاں پر۔ پھر اتوار کا جو صبح اور رات تھی وہ بی بی بونجی کے گھر میں گزارے۔ وصیت سب کو یہ فرمائے آقا، وصیت سب کو یہ فرمائے آقا، اگر ہے دین مجھ پر کچھ، اگر ہے دین مجھ پر کچھ کسی کا۔ تو پھر وصیت آپ فرمائے کہ میرا کچھ لین دین جو رہتا ہے، میری طرف سے کچھ اگر دین ہے تو وہ جو ہے چکا دو۔ بہت دن سب رہے ہم یک جگہ پر، رہا اب تک یہ بندہ سب سے مل کر، اگر تقصیر مجھ سے کچھ ہوئی ہے، عفو کر دیویں تم لطف و کرم سے۔ تو مہدی علیہ السلام فرمائے کہ اگر کچھ دینا ہے میری طرف سے وہ میں دے دیتا ہوں۔ پھر فرمائے کہ اگر میری طرف سے کچھ تقصیر ہوئی ہے تو آپ سب معاف فرمائیں لطف و کرم سے۔ بیان تم، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھو خلیفۃ اللہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے ان کو معافی مانگنے کی؟ یہ امت کو ایک طریقہ ہے سکھانے کا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو کئی جگہ جو آپ دعائیں مانگے ہیں، جو یہ کریں، وہ اس واسطے کہ ہم کو سکھانا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ خود جو ہے تقصیر کر رہے ہیں یا غلطی کر رہے ہیں۔ یہ امتیوں کو سکھانے کا طریقہ ہے۔ بیان تم پر جو کچھ بندہ کیا ہے، وہ سب حق ہے یقین امر خدا ہے۔ پھر فرمائے کہ جو کچھ بندہ بیان کیا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ شریعت میں وہی مومن ہے کامل۔ اب یہاں پہ کچھ شریعت اور طریقت کے جو فرق ہیں، یعنی کہ مہدی علیہ السلام سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت میں جو بتائے تھے وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوا اور طریقت میں کس طرح وہ امپلیمنٹ ہوا، اس کے بارے میں مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ شریعت میں وہی مومن ہے کامل، پڑھے کلمہ جو با تصدیق شامل۔ تو پہلے شریعت میں مومن وہی ہے، کامل مومن وہی ہے جو کلمہ جو ہے دل سے پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ دل سے پڑھے، وہ شریعت میں کامل مومن ہے۔ اب طریقت میں کیا ہے؟ طریقت میں وہی کامل ہے مومن، رہے یاد خدا میں رات اور دن۔ طریقت میں وہ مومن ہے جو اللہ کی یاد میں دن رات رہتا ہے، اسی کو مومن کامل کہتے ہیں۔ شریعت کا ہمیشہ ہو نگہباں، رہے آٹھوں پہر در ذکر رحماں، بحکم یذکرون اللہ قیاماً، کریں ذکر خدا مومن دواماً۔ تو فرمائے کہ جو یاد خدا میں رات دن رہتا ہے وہی طریقت میں کامل مومن ہے، اور ساتھ میں ہمیشہ شریعت کا نگہبان بھی رہنا چاہیے۔ اللہ کی یاد میں رہتے ہوئے شریعت کی میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے،
اور رات دن 8 پہر، ایک پہر 3 گھنٹوں کا ہوتا ہے، اور 8 پہر مطلب 24 آورس رات دن اللہ کے ذکر میں رہنا چاہیے۔ بحکم یذکرون اللہ قیاما و قعودا وعلی جنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ تم ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو، یعنی 24 گھنٹے ذکر کرو۔ کریں ذکر خدا مومن دوامن، ذکر دوام بولتے ہیں یعنی کہ ہمیشہ کا ذکر۔ پھر شریعت میں وہی ناقص ہے مومن، مومن کامل کا ہو گیا پہلے، اب مومن ناقص کا ڈیفینیشن آ رہا ہے۔ ناقص مطلب وہ جس میں نقص ہے، جو انکمپلیٹ ہے۔ شریعت میں وہی نقص ہے مومن، زبان سے کلمہ جو بولے وہ لیکن عمل میں کم زیادہ ہووے نقصان، سمجھ لے رکھتا ہے وہ نقص ایمان۔ تو شریعت میں ناقص مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنے زبان سے کلمہ تو بولتا ہے لیکن عمل میں کوتاہیاں ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ نقص ایمان ہے، ایمان میں اس کی کمی ہے، اس واسطے اس کی عمل میں کوتاہی ہے، تو اس کو شریعت میں مومن ناقص بولتے ہیں۔ طریقت بیچ ناقص اس کو جانے، طریقت بیچ ناقص اس کو جانے، رہے جو 5 پہر ذکر خدا میں۔ طریقت میں جو صرف 5 پہر کا ذکر کرتا ہے، یعنی 3x5 15 گھنٹے کا جو ذکر کرتا ہے، اس کو مومن ناقص کہتے ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ قرآن کے آیتوں سے اس کو ثابت کیے ہیں۔ جو 24 گھنٹے کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ کا ذکر دوام، اس کو مومن کامل بولے، اور جو آدھا کرتا ہے یعنی کہ 12 گھنٹے ذکر، تو اسے مشرک بولے، کیونکہ آدھا جو ہے اللہ کی یاد میں، آدھا غیر اللہ میں وقت گنواتا ہے، تو شرک کرتا ہے، یہ طریقت میں مشرک ہوا۔ پھر جو 15 گھنٹے یعنی مور دین 50% جو کرتا ہے، اسے مومن ناقص بولے، اور جو 12 سے کم کرتا ہے لیس دین 50%، اسے منافق بولے۔ یہ طریقت میں، یہاں پر وہ جو ہے ڈیٹیلز میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن مختصر اس طرح سے یہ 4 کیٹیگریز ذکر کے حساب سے مہدی علیہ السلام فرمائے، تو اسی کا یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ طریقت بیچ ناقص اس کو جانے، رہے جو 5 پہر ذکر خدا میں، جو 5 پہر 15 گھنٹے جو ذکر میں رہتا ہے، وہ مومن ناقص ہے۔ شریعت میں منافق اس کو سمجھو کہ دشمن دین کا بھی دوست ہو جو۔ پھر منافق کون ہے؟ شریعت میں منافق وہ ہے کہ دل میں ایک بات، زبان میں ایک بات، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو اسی کو یہاں پر بول رہے ہیں کہ شریعت میں منافق اس کو سمجھو کہ دشمن دین کا بھی دوست ہو جو، یعنی کہ جو دین کا جو دشمن ہے اس کا بھی انہیں دوست، یہ منافق، جو اپنے ہیں ان کا بھی دوست، یہاں بھی دوستی، دشمنوں سے بھی دوستی، اس کو منافق۔ شریعت میں منافق اس کو سمجھو کہ دشمن دین کا بھی دوست ہو جو، طریقت میں وہ ہے بے شک منافق، طریقت میں وہ ہے بے شک منافق، کرے سہ پاس جو کہ ذکر خالق، جو 3 پاس کا ذکر کرے وہ طریقت میں منافق ہے، یعنی 3x3 9 گھنٹے 3 پہر کا جو ذکر کرتا ہے وہ طریقت میں منافق ہے۔ شریعت میں وہی مشرک ہے بے شک، جو سمجھے بت کو اور اللہ کو ایک۔ تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شریعت میں جو بت کی پوجا کرتا ہے، اللہ کو بھی ایک سمجھتا ہے اور بت بھی جو ہے خالق ہے اور معبود سمجھتا ہے، تو وہ مشرک ہے شریعت میں۔ طریقت میں یہی ہے شرک آخل،
طریقت میں یہی ہے شرک آخل کہ ہووے چار پہر اللہ سے غافل. طریقت میں 4 پہر ذکر کر رہا ہے اور 4 پہر اللہ سے غافل ہے، غفلت ہے، بھول گیا ہے اللہ کو. تو آدھا اللہ کے واسطے، آدھا غیر اللہ کے واسطے، کہیں بھی لگا دے، دنیا میں، دوستوں میں، کہیں بھی، تو اسے طریقت میں مشرک بولے. بہرحال دار دنیا میں خدا کو جو دیکھے گا وہی مومن ہے سمجھو. یہ سب جو ہے مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں یا وصیت کر رہے ہیں. یہ بہرحال دار دنیا میں خدا کو جو دیکھے گا وہی مومن ہے سمجھو. خدا کو چشم سر یا چشم دل سے یا دیکھے خواب میں مومن وہی ہے. تو فرمائے کہ کسی بھی حال میں اللہ کو، دار دنیا میں اللہ کو دیکھو، چاہے وہ چشم سر سے، سر کی آنکھوں سے، یا دل کی آنکھ سے، یا خواب میں اللہ کو دیکھو. پڑھے پھر سما اورسن الکتاب، سنائے اس کے معنی کو بھی آخا. پھر جو ہے اب جو شروع میں جو یہ فقیر آیت پڑھا، وہی آیت سما اورسن الکتاب پڑھے اور پھر اس کے معنی بھی مہدی علیہ السلام سنائے. کہے فرمان حق بندے کو آیا ہے تیرے گروہ کے یہ اوصاف زیبا. فنا آدھا کوئی اندک فنا ہے، فنا آدھا کوئی اندک فنا ہے، فنا پورا کوئی مومن ہوا ہے. تو جو ظالم نفسی، ظالم لنفسی، مختصد اور سابق بالخیرات کے جو 3 کیٹیگریز ہیں، اس کو مہدی علیہ السلام فرمائے کہ اندک فنا، تھوڑی فنا، آدھا فنا اور کامل فنا، یہ 3 کیٹیگریز ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں فنا ہونے کے درجات بتائے. جو ان صفتوں میں سے یک بھی نہ رکھے، نہیں ہرگز وہ بندے کے گروہ سے. تو یہ 3 صفتوں میں سے ایک صفت میں جو ایک بھی صفت نہ ہو تو وہ بندے کے گروہ سے نہیں ہے. انہیں سونپا ہوں میں تجھ پر الہی، انہیں سونپا ہوں میں تجھ پر الہی، سہارا ان کو ہے ہر دم تیرا ہی. تو ہی ان کا نگہبان ہے خدایا، بچا ان کو خطاؤں سے ہمیشہ. پھر اللہ کے دربار میں التجا کرے کہ یا اللہ، ان سب کو جو ہے میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، تجھے سونپ رہا ہوں، تو ان کو بچا لے، تو ان پر نگہبان رہے، تو ان کی نگہبانی کر، اور ان کو خطاؤں سے تو بچا لے، بول کے اللہ سے دعا کرے. یہ سن کر سب صحابہ رو رہے تھے، بلند آواز سے نعمت تھے روتے. تو صحابہ سمجھ گئے یہ وصیت ہو رہی ہے، اب جانے کا وقت نزدیک آ گیا ہے، تو سب رو رہے تھے. اور حضرت شاہ نعمت بلند آواز سے رونا شروع کرے، سنبھال نہ سکے، بلند آواز سے رونا شروع کیے. سنے آواز رونے کی جو حضرت، اٹھے تب بے قراری سے بعجلت. جو آواز سنے تو بے قراری سے اٹھے. شہ خنمیر پاس حضرت کے بیٹھے، سہارا اپنے سینے کا دیے تھے. جب اٹھے مہدی علیہ السلام تو پیچھے سے بندگی میں سید خنمیر آ کر سہارا دیے، ان کو ٹیکا دیے. منا فرمائے نعمت کو شہیدیں کہ اے نعمت نہ ہو اس طور غمگین. تو رونے سے منع فرمائے مہدی علیہ السلام حضرت شاہ نعمت کو، اے شاہ نعمت اس طرح رو مت. فنا ہونا نبی و مہدی کو نہیں ہے، فنا ہونا نبی و مہدی کو نہیں ہے، فقط نظروں سے چھپنا ان کے تئیں ہے. تو بولے کہ نبی اور مہدی کو فنا نہیں ہے، صرف نظروں سے جو ہے چھپ جاتے ہیں، وہ جو ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں.
کہ جیسا دوسروں کا جسم ہو خاک، کہ جیسا دوسروں کا جسم ہو خاک، فنا ایسا نہ ہوں گے جسم یہ پاک۔ نبی اور مہدی کے یہ پاک جسم جو ہے دوسروں کے جسموں کے جیسا فنا نہیں ہوں گے، جو مٹی میں جا کر سڑنا گلنا جو ہوتا ہے، اس طرح سے مہدی اور نبی کے جسموں کا نہیں ہو۔ یہ پورا جو ہے سراپا نور ہیں یہ جسم، تو ان کو فنا نہیں ہے۔ خدا کی یاد جب تک ہووے قائم، پھر جو ہے ایک بہت بڑی بات بول رہے ہیں کہ رونے کے بارے میں، جو حضرت شاہ نے مت روئے۔ خدا کی یاد جب تک ہووے قائم، نبی و مہدی تمہارے میں ہیں دائم۔ خدا کی یاد جب جاوے گی تم سے، تو سمجھو دونوں تم سے دور ہوں گے۔ تو فرمائے کہ میاں نعمت، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ جب تک تم اللہ کی یاد میں رہو گے تو سمجھو کہ بندہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس دن تمہارے دلوں سے اللہ کی یاد اٹھ جائے گی تو سمجھو کہ بندہ تمہارے میں نہیں ہے۔ فنا ہونا نبی و مہدی کو نہیں ہے، فقط نظروں سے چھپنا ان کے تئیں ہے۔ کہ جیسا دوسروں کا جسم ہو خاک، فنا ایسا نہ ہوں گے جسم یہ پاک۔ خدا کی یاد جب تک ہوئے قائم، نبی و مہدی تمہارے میں ہیں دائم۔ خدا کی یاد جب جاوے گی تم سے، تو سمجھو دونوں تم سے دور ہوں گے۔ جو شمشیریں صحابہ کو دیے تھے، تو مہدی علیہ السلام کے حضور میں بہت سے شمشیریں آتی تھیں، تلواریں جو ہے اللہ دیا وہ جاتے، وہ جو صحابہ کو دیے تھے استعمال کے لیے۔ جو شمشیریں صحابہ کو دیے تھے، خدا کی راہ میں سب ان کو بخشے۔ بولے کہ یہ سب آپ کو اللہ دیا ہے، آپ رکھ لو۔ دن آیا تیسرا فرمائے سرور، دن آیا تیسرا فرمائے سرور، مجھے جانا ہے اب ملکاں کے گھر۔ پیر کا دن تھا، اتوار کا دن گزر گیا، بی بی بونجی کے گھر میں پیر کے صبح آئی تو مہدی علیہ السلام فرمایا آج بی بی ملکاں کی باری ہے، مجھے ان کے گھر جانا ہے۔ چلو لے کر مجھے ملکاں کے گھر کو، کہ نوبت آئی ان کی اب سحر کو۔ تو بولے اب ان کی باری ہے، جیسے ہی صبح ہوئی تو ان کی باری شروع ہو گئی، مجھے ان کے گھر لے چلو۔ یہ سن کر سب نے دیکھا با یک دیگر، جیسے ہی یہ سنے تو یہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے صحابہ، ارے یہ کیا ہے؟ یہ سن کر سب نے دیکھا با یک دیگر، کیے پھر عرض یوں ہو کر نگوں سر۔ مہدی علیہ السلام کی حالت اتنی خراب تھی کہ نہیں لے جا سکتے تھے، اس واسطے ایک دوسرے کی صورت دیکھتے تھے، پھر جو ہے عاجزی سے سر جھکا کر مہدی علیہ السلام کے سامنے عرض کیے۔ کیا عرض کیے؟ یہاں آرام سے لیٹے ہیں حضرت، اٹھائیں اب نہ جانے کی مشقت، ہے ہلنا چلنا اس وقت آپ کو بار، بی بی ملکاں بھی یہاں حاضر ہیں خندکار۔ تو بولے یہاں آپ آرام سے لیٹے ہیں، آپ اب اٹھانے کی جو ہے، اب جانے کی مشقت نہ اٹھائیں، آپ جو ہے یہ تکلیف نہ لیں، اٹھنا چلنا جو ہے آپ کے لیے اب جو ہے بہت دشوار ہوتا ہے، آپ کے جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی جو ہے بی بی ملکہ بھی تو یہاں چھیں، اس طرح فرمائے۔ کہیں بی بی ملکہ بھی یہ آ کر، بی بی ملکہ خود آ گئے سامنے آ کر بولے، کہیں بی بی ملکہ بھی یہ آ کر، یہیں ہے آپ کی باندھی یہ حاضر، پڑی ہوں آ کے حضرت کے قدم پاس، پڑی ہوں آ کے حضرت کے قدم پاس، کریں حضرت نہ کچھ دوری کا احساس۔
تو بی بی ملکہ بولے میں تو یہاں ہوں، آپ یہ نہ سمجھو کہ دور ہیں، میں تو آپ کے خدموں میں ہوں۔ پلنگ نہیں ہے میران جی گھر میں میرے، پھر بی بی اور فرماتے ہیں، پلنگ نہیں ہے میران جی گھر میں میرے، زمین پر بسترا اچھا نہیں ہے، پلنگ ہے اس مکان میں اور بستر، یہیں رہنا ہے اب خونکار بہتر۔ بولے میرے گھر میں جو ہے پلنگ بھی نہیں ہے، اور نیچے کا جو بچھانے کا بستر ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، بوسیدہ ہے، پھٹا پرانا ہے، یہاں پلنگ بھی ہے اور بستر بھی ہے، بہتر ہے کہ آپ یہیں پر رہیں۔ یہ سن کر فرمائے مہدی آج بی بی تمہارا حق ہے اور نوبت تمہاری۔ تو مہدی علیہ السلام فرمائے کہ بی بی آج تو تمہاری باری ہے، تمہاری نوبت ہے۔ عرض کرنے لگیں بی بی یہ سن کر، عرض کرنے لگیں بی بی یہ سن کر، میران جی ہے یہ باندھی خود ہی حاضر، میرا حق بخشتی ہوں صدق دل سے، میرا حق بخشتی ہوں صدق دل سے، فدا ہے جان میری روح صدقے۔ تو فرمائے میران جی میں تو باندھی یہاں حاضر ہے، میرا جو حق ہے یعنی کہ میری نوبت ہے، آپ فرما رہے ہیں یہ میں بخشتی ہوں، اور میری جان اور روح جو ہے آپ پر فدا ہے، یہ حق تو کون سی بڑی چیز ہے، یہ میں بخشتی ہوں۔ یہ فرما کر شہ والا اٹھ، یہ سن فرمائے مہدی تم تو بخشے، یہ سن فرمائے مہدی تم تو بخشے، عجب کیا ہے کہ خالق مجھ کو پوچھے۔ بولے بی بی تم تو بخش دیے، لیکن اللہ کہاں سے، اللہ تو پوچھے گا کہ شریعت محمد یہ تھی کہ ایک دن ایک بی بی کے پاس تو دوسرے دن دوسرے بی بی کے پاس، تو اللہ تو مجھے جو ہے پوچھے گا نا۔ تو اس طرح مہدی علیہ السلام بولے۔ یہ فرما کر شہ والا اٹھے جب، زنا مرداں سبھی رونے لگے تب۔ تو مہدی علیہ السلام باوجود اس کے کہ بہت کمزوری تھی، زور لگا کر اٹھے کہ نہیں مجھے بی بی ملکہ کے گھر کو اب شفٹ ہونا ہے، تو سب رونا شروع کر دیے۔ اٹھائے آپ کو تب شاہ محمود، اٹھائے آپ کو تب شاہ محمود، بائیں بازو شہ خند میر تھے موجود۔ پھر مہدی علیہ السلام کو اٹھائے، ایک طرف بندگی میاں ثانی مہدی اور دوسری طرف بندگی میاں سید خند میر سہارا دے کر اٹھائے، پکڑ کر لے چلے حضرت کو وہاں سے، بی بی ملکہ کے گھر کو اس مکان سے۔ پھر آپ کو سہارا دے کر پکڑ کر آپ کو بی بی ملکہ کے گھر لے گئے، ان کو شفٹ کرے۔ لے جا ملکہ کے گھر میں پردہ باندھ کر، لٹائے شاہ کے تئیں کر کے بستر۔ پھر وہاں پر پردہ باندھ کر بستر بچھا کر آپ کو مہدی علیہ السلام کو لٹائے۔ پڑھے اس وقت پر آیت جو حضرت تھی، خل ھذا سبیلی کی وہ آیت۔ پھر جب لٹا دیے تو حضرت خل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا ومن اتبعنی کی آیت پڑھے۔ پھر آنکھیں بند کر محبوب سبحاں ہوا ساکت ہو راغب سوئے رحمان۔ پھر جو ہے آیت پڑھ کر خاموش ہو گئے، آنکھ بند کر لیے۔ آیت میں آخری آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اس طرح سے اس کا معنی ہے۔ یہ پڑھ کر مہدی علیہ السلام فرمائے ہم دو مشرکوں میں سے نہیں ہیں، یعنی کہ مہدی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفرنس کرتے ہوئے ہم دو مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ سن کر جو ہے کیا ہوا، شہ محمود بولے ٹھہرو، شرع اس کی، نہیں سوری کانگی جمپ کر دیا میں۔
پھر آنکھیں بند کر محبوب سبحاں ہوئے ساکت ہو راغب سوئے رحماں. شہ خنمیر شہ محمود سے بولے معمہ رہ گیا سو کون کھولے. تو بندگی میں سید خنمیر جو ہے حضرت ثانی مہدی سے بولے ارے یہ کیا بولے سو، یہ کون سے شرک کی بات کر رہی ہیں سو، ہم دو مشرکوں میں سے نہیں ہیں. اپنے آپ کو جو ہے کہاں خاتمین علیہ السلام، خاتم نبوت اور خاتم ولایت، اور شرک کہاں، پھر بھی بول رہے ہیں کہ ہم دونوں مشرکوں میں سے نہیں. یہ کون سا شرک ہے؟ بندگی میں سید خنمیر ثانی مہدی سے پوچھتی ہیں. معمہ رہ گیا سو کون کھولے، اگر یہ راز ایسے ہی رہ گیا تو اسے کون کھولتے ہیں؟ شرع اس کی اگر نہ کریں گے مہدی، شرع اس کی اگر نہ کریں گے مہدی، بجز عیسیٰ نہ حل یہ بات ہوگی. اگر اس کا جو ہے حل ہم اگر اب نہیں ملا، یہ راز اگر اب نہیں کھلا تو پھر عیسیٰ کا انتظار کرنا پڑے گا، وہی آ کر اس کو کھولیں گے. شہ محمود بولے ٹہر خندمیر، شہ محمود بولے ٹہر خندمیر، خدا سے یہ امید، خدا سے ہے امید کیوں ہوویں دلگیر. تو حضرت ثانی مہدی بولے کہ جو ہے ٹھہرو میاں خندمیر، اللہ سے جو ہے امید ہے، کیوں جو ہے آپ دل خراب کر رہے ہیں. یکایک آپ حضرت آنکھ کھولے، یکایک آپ حضرت آنکھ کھولے، بیاں فرمائے یوں مطلب کو اس کے. پھر حضرت جو آنکھ بند کر لیے تھے اچانک آنکھ کھولے اور وہ جو آخری جو سینٹنس بولے تھے اس کا مطلب فرمائے. جو کوئی دیکھے مقید ذات حق کو، جو کوئی دیکھے مقید ذات حق کو، وہی مشرق ہے دیکھو اب سمجھ لو. فرمائے جو کوئی اللہ کو مقید دیکھتا ہے تو وہی مشرک ہے. جو کوئی دیکھے مقید ذات حق کو، وہی مشرک ہے دیکھے اب سمجھ لو. یہ فرما کر وہیں آنکھیں کیے بند، جگر میں نقش سب کے یہ ہوا پند. یہ فرما کر آپ آنکھیں بند کر لیے، لیکن جو آپ کے جو الفاظ تھے کہ جو خدا کو مقید دیکھے وہی مشرک ہے، یہ سب کے دلوں میں یہ بات اتر گئی. ضحیٰ کا وقت دوشنبے کا دن تھا، ضحیٰ کا وقت دوشنبے کا دن تھا، ماہ ذی قعدہ کی انیسویں کا. ضحیٰ کا وقت تھا یعنی کہ صبح کے 9:30 ساڑھے 9 10 بجے اسے ضحیٰ کا وقت بولتے ہیں، اور دوشنبے کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اور 19 ذی قعدہ تاریخ تھی. 910 جو ہجری پیمبر، کیے معود سب کے تئیں ودا کر. تو 910 ہجری کا سال تھا، اور اس سال اس دن 19 ذی قعدہ کو صبح کے 9 ساڑھے 9 بجے حضرت مہدی موعود علیہ السلام سب کو ودا کر دیے. بہت ماتم ہوا حضرت کے گھر میں، پڑی تھی دھوم جس کے دہر بھر میں. شہ محمود سے خندمیر بولے، بیاں کر چپ ہیں میراں دیکھو کیا ہے. تو سب رونے لگے. تب بندگی میں سید خنمیر فرمائے حضرت ثانی مہدی سے کہ دیکھو حضرت چپ ہو گئے ہیں. شہ محمود تب چادر اٹھا کر ہاتھ اپنا شاہ کے سینے پہ رکھے، مبارک روح کو تن سے جدا پائے، مبارک روح کو تن سے جدا پائے، سبھوں کو مطلع پھر اس سے فرمائے. جب دیکھے کہ جو ہے روح نکل چکی ہے تب جو ہے سب کو اطلاع دیے کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے. جو دیکھے سو ہوئے غمگین و نالاں، زمین پر ہو گئے تھے سارے غلطاں. جب یہ خبر سب کو ملی تو یہ ایک دم
غمگین ہو گئے اور رونا شروع کیے، اور زمین پر جو ہے لوٹ کر جو ہے غمگین اس طرح سے رو رو کر اپنے آپ میں جو ہے رونا شروع کر دیا لوگ۔ بآہو گریا کرتے تھے زباں سے، قدم ہم کو ملیں گے یہ کہاں سے۔ رو رو کر کہتے تھے کہ اب مہدی علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے، اب ہم کو کہاں سے یہ قدم ملیں گے۔ سنیں گے اب کہاں میراں کی آواز، بشارت سے رہیں گے کب سرفراز۔ پھر ہم کہاں سے سنیں گے مہدی علیہ السلام کی آواز، اور جو بشارتیں جو مل رہی تھیں اس سے جو درجے بلند ہو رہے تھے یہ کہاں سے ملے گا۔ ہو 100 سالہ عبادت سے جو بہتر، نظر اب کون ڈالے گا وہ ہم پر۔ بندے کی ایک نظر 1000 سال مقبولہ عبادت سے بہتر ہے، یہ فرماتے تھے مہدی علیہ السلام۔ تو مہدی علیہ السلام کی ایک نظر پڑ گئی تو جو ہے ان کا کام ہو جاتا تھا، تو بولے کہ وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر نظر اب ہم پر کون ڈالے گا۔ تڑپتے لوٹتے تھے مثل ماہی، ہو بے سالار جیسے فوج شاہی۔ تو ایک مچھلی کی طرح جو ہے تڑپنے اور تڑپڑاتے تھے وہاں پر، اور جیسے ایک فوج جس کا سالار نہیں ہے، جس کا کمانڈر نہیں ہے، اس طرح جو ہے تڑپنا شروع کر دیے۔ ہوئے تاراج ہے مرد وزن سب، ہوئے تاراج ہے مرد و زن سب، یہی کہتا تھا عالم ایک سخن اب۔ تو سب جو ہے اب برباد ہو گئے، ہر مرد و زن اب کچھ بھی نہیں رہا، سب لوگ یہی کہتے تھے۔ فسوف یات اللہ بقوم، گروہ کی شان ہے جس کے وہ مومن، یتیم اب ہو گیا وہ گروہ ممتاز، یہی کہتا تھا ہر ایک فرد جانباز۔ جو اللہ تعالیٰ جس قوم کو لانے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ قوم مہدی موعود علیہ السلام کی قوم تھی، جس کا ذکر فسوف یات اللہ بقوم میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اب وہ گروہ یتیم ہو گیا ہے، وہ گروہ یتیم ہو گیا ہے۔ غرض جملہ صحابہ وہ مہاجر، کیے تیار شہ کا جنازہ آخر، نماز جنازہ مہدی موعود، امام ہو کر پڑھائے شاہ محمود۔ پھر اس کے بعد جو ہے مہدی علیہ السلام کا جنازہ تیار کیے، اور بندگی میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ آپ کے نماز جنازہ ادا کیے۔ فرا اور رچ کے حاکم اپنی جا پر، اب یہ 2 ٹاؤنز تھے، یہ 2 چھوٹے شہر تھے، ایک فرا ایک رچ، وہاں کا ایک حاکم اور یہاں کا ایک حاکم۔ فرا اور رچ کے حاکم اپنی جا پر، یہ سوچے تھے وصال حضرت کا سن کر، کہ دفن حضرت کو اپنی جا کریں گے، زیارت سے مشرف ہم رہیں گے۔ تو فرا کا حاکم اور رچ کا حاکم دونوں یہ خیال میں تھے، جب حضرت کے وصال کی خبر ملی تو دفن ان کو یہاں پہ کرنا ہے، میرے شہر میں کرنا ہے، تاکہ ہم ان کی زیارت سے مستفیض ہوتے رہیں۔ فراح کا بولا حاکم ہم ہیں حقدار، فراح کا بولا حاکم ہم ہیں حقدار، ہمارے شہر میں رہتے تھے خندکار، میرے ہی علاقے میں بنواؤ مدفن، سعادت پاؤں گا میں یہ بلازن۔ تو فرا کا حاکم فرمایا کہ ہمارے ہی شہر میں جو ہے مہدی علیہ السلام رہتے تھے، اور اسی علاقے میں ان کو دفن کرنا ہے، اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ سعادت یہ ہماری ہے، یہ عزت جو ہے ہم نہ ملنا ہے۔
تو کہلایا تھا یہ حاکم نے رچ کے، تو کہلایا تھا یہ حاکم نے رچ کے کہ حضرت ہر جمعہ رچ کو تھے آتے۔ اب وہ دوسری طرف رچ کا حاکم بولا کہ حضرت تو ہر جمعہ رچ کو آتے تھے، ہمارے حد میں ہوگا شہ کا روزہ، نہ جانے دیں گے ہم موقع شرف کا۔ تو وہ ضد کریا کہ نہیں، رچ میں جو ہے ان کو دفن کرنا ہے، ہم جو ہے یہ موقع چھوڑ کر جانے نہیں دیں گے، کیونکہ مہدی علیہ السلام تو جمعہ کے واسطے رچ کو آتے تھے۔ خلاف اس کے نہ ہونے دوں گا زنہار، وگرنہ جنگ کرنے ہوں میں تیار۔ وہ تو ایک دم جو ہے غصے میں آ گیا، ہوشیار، میں جو اس کے خلاف ہونے نہیں دوں گا، اب ان کا جو ہے مدفن یہیں رچ میں ہونا چاہیے، ورنہ میں تو جنگ کرنے تیار ہوں۔ تو رچ کا حاکم اس طرح بولا۔ شاہ محمود جب یہ اطلاع پائے تو شاہ نظام کو حضرت یہ فرمائے، اے بھائی نظام کہو ان حاکموں کو کہ ناحق جنگ آپس میں نہ کیجو، یہ ہیں خاتم ولی مہدی موعود، سو وارث ان کے ہیں فرزند محمود۔ تو حضرت ثانی مہدی بول بھیجوائے حضرت شاہ نظام کے ذریعے کہ ان دونوں کو جا کر بولو کہ جنگ نہ کریں، حضرت مہدی موعود علیہ السلام خاتم ولی ہیں اور ان کے وارث جو ہے ان کے فرزند سید محمود ہیں، کریں گے دفن وہ جس جائے چاہیں، اشارہ جس جگہ حضرت کا پائیں، کہ مدفن آپ کا اس جا پہ ہوگا جہاں ٹھہرے گا حضرت کا جنازہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں مہدی علیہ السلام کا جنازہ ٹھہرے گا وہاں پر جو ہے ہم ان کو دفن کریں گے۔ یہ مطلب جا کہے شاہ حاکموں سے، دونوں خاموش ہو ٹھہرے یہ سن کے۔ تو میاں شاہ نظام جب جا کے دونوں حاکموں کو سنائے کہ اس طرح سے طے پایا ہے کہ وارث تو جو ہے حضرت سید محمود ثانی مہدی ہیں، وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں پہ ان کو دفن کرنا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں مہدی موعود علیہ السلام کا جنازہ ٹھہر جائے گا ہم وہاں دفن کریں گے، ان کا فیصلہ یہ ہے۔ یہ جب سنائے تو وہ دونوں حاکم خاموش ہو گئے۔ رہے امیدوار حکم محمود، رکھے دونوں بھی جاسوس اپنے موجود۔ وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ ثانی مہدی کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں بول کے، اپنے اپنے جاسوس کو وہاں چھوڑے کے جو ہے کیا ہوتا ہے ہم کو اطلاع دیتے رہو۔ چمن مابین فرارچ کے یک تھا، وہیں جا ٹھہرا حضرت کا جنازہ۔ تو حضرت کا جنازہ اٹھا کر لے کر چلنا شروع کیے۔ فرا اور رچ کے بیچ میں ایک باغ تھا دونوں کے بیچ میں، وہاں پر جنازہ اتنا وزن ہو گیا کہ اٹھا نہ سکے، رکھنا پڑ گیا۔ چمن مابین فرہ رچ کے یک تھا، وہیں جا ٹھہرا حضرت کا جنازہ۔ جنازے کو ہلا نہ سکے وہاں سے، قدم آگے بڑھا نہ سکے وہاں سے، تو یوں فرمائے اس وقت شاہ محمود، کرو اس باغ کے مالک کو موجود۔ جب جنازہ اتنا وزن ہو گیا اور وہاں سے نہیں اٹھا سکے، اس باغ میں رکھ دیے، اور بندگی میں ثانی مہدی فرمائے کہ اس باغ کے مالک کو بلاؤ۔ بلائے باغ کے مالک کو اس وقت، وہ آئے تو انہیں فرمائے حضرت، تم اپنے باغ کی قیمت سنا دو، جو قیمت اس کی ہے وہ ہم سے لے لو، جگہ حضرت کے مدفن کی یہی ہے، ملی حق سے یہ ہم کو آگہی ہے۔ تو حضرت ثانی مہدی فرمائے باغ کے جو مالک تھا اسے، یہ باغ تم ہم کو اس کا کیا مول ہے بولو، ہم خرید لیں گے۔ اب ہم کو جو ہے اللہ کی طرف سے آگہی ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا ہے کہ مہدی علیہ السلام کی دفن کی جگہ یہی ہے، کیونکہ جنازہ یہاں سے اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔
مصدق تھے جو مالک باغ کے تھے، مصدق تھے جو مالک باغ کے تھے، گرے قدموں پہ وہ محمود حق کے، کہے آقا میں قیمت کیا کہوں گا، کہے آقا میں قیمت کیا کہوں گا، ہے میرے جان و مال حضرت پہ صدقہ۔ وہ تو مصدق تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں کیا قیمت لوں، میرا جان و مال سب کچھ جو ہے میں حضرت پہ جو ہے نچھاور کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ شہ محمود پھر بھی ان سے بولے کہ قیمت اس جگہ کی لے لو مجھ سے، پھر بھی جو ہے حضرت ثانی مہدی فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت تم مجھ سے لے لو۔ سنے حضرت کہ پھر وہ اس سخن کو، کہے اللہ دیا میں اس چمن کو۔ جب وہ باغ کے مالک یہ سنے تو بولے کہ نہیں، یہ تو میری طرف سے اللہ دیا ہے، آپ اسے لے لو۔ مصفا وہ مقدس جائے وہ تھی، جہاں مدفون ہوئے مہدی ہادی۔ تو وہ پاک اور مقدس جگہ تھی جہاں پر مہدی علیہ السلام دفن ہوئے۔ درود و سلام پڑھے بولے صحابہ، ہوئے پسے پردہ ہم سے آج آقا۔ پھر درود و سلام پڑھ کر صحابہ بولے آج ہمارے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے، ہمارے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے آقا۔ پڑھو صلوات روح پاک پر تم، درود بھیجو شہ لولاک پر تم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارک وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین المقربین والعباد الصالحین۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذرۃ لا مرۃ بل الف الف مرۃ۔ تو درود ہے کہ یا اللہ تو صلوات بھیج دونوں محمد پر، ایک بار نہیں ہزار ہزار بار ان پر درود و سلام بھیج۔ آخری خاتمۃ الکتاب ما ذکر وصال صحابہ کے بارے میں جو ہے آخری ایک بند ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہوئے موعود کی جا پر جو محمود، تو مہدی علیہ السلام کی جگہ پر جو ہے سب سے پہلے جو پہلے خلیفے وہ بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی ہوئے محمود کی جا پر محمود، سراپا ہو گئے مانند موعود۔ تو یہ قصہ بھی بہت مشہور ہے کہ جیسے ہی آپ قبر مبارک سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورا چہرہ اور حلیہ جو ہے حضرت ثانی مہدی کا بالکل مہدی موعود جیسا ہو گیا ہے۔ تو بندگی میں سید قنبیر نے فرمایا کہ ہمارے مہدی ہمارے سے جدا نہیں ہیں، یہیں تو ہیں۔ تو اسی ٹائم سے آپ کا لقب جو ہے ثانی مہدی پڑ گیا۔ ہوئے محمود کی جا پر جو ہوئے موعود کی جا پر جو محمود، سراپا ہو گئے مانند موعود۔ کہے سب ثانی مہدی انہی کو، صحابہ جملہ ان کے متبع ہو۔ روایت ہے کہ بعد از دفن حضرت، خصوصاً شاہ قندمیر بولے اس وقت، گئے ہم سے امام دین کہاں ہیں، یہ دیکھو ثانی مہدی یہاں ہیں۔ تھا 900 پر 24 سال ہجری، گئے خلد بری ثانی مہدی۔ تو 924 میں پھر حضرت ثانی مہدی کا وصال ہوا۔ تھا 900 پر وہ 10واں سال ہجرت، کیے جب مہدی موعود رحلت۔ تو 910 میں جو ہے مہدی علیہ السلام کا وصال ہوا تھا۔ 930 14 ماہ شوال، تھا 930 14 ماہ شوال، شہادت کا شہ قندمیر کا سال۔ تو 14 شوال 930 ہجری کو بندگی میاں سید قندمیر کی شہادت ہوئی۔
شہادت پائے حضرت شاہ نعمت، تھا 930 پر 5 سال ہجرت۔ تو 935 میں حضرت شاہ نعمت شہادت پائے، تھا 900 پہ جو 40 سال ہجری، اٹھے شاہ نظام از دار فانی۔ اور حضرت شاہ نظام کا وصال جو ہے 940 ہجری میں ہوا، تھا سن 900 پہ 45 ازہر، گئے خلد بری شاہ دلاور۔ اور 5ویں خلیفہ بندگی میاں شاہ دلاور کا وصال 945 میں ہوا، 945۔ پڑھیں گے جو کوئی یہ نظم ممتاز، اور جو کچھ یہ جو ہے ممتاز، یاد رکھیے تخلص تھا بندگی میاں سید سلام اللہ کا۔ پڑھیں گے جو کوئی یہ نظم ممتاز، دعائے خیر سے وہ کریں سرفراز۔ دعا کریں اور جو ہے آپ کے حق میں دعا فرمائیں۔ رہے گی یادگار جاوے گا بندہ، قیامت تک رہے اللہ اللہ۔ پھر وہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے بندے کی یاد قیامت تک رہے گی، جب تک یہ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو بھی جو ہے دعا دیتے رہیں گے اور لوگ پڑھتے رہیں گے بندگی میاں سید سلام اللہ کی یہ تصنیف۔ عجب ہاتف نے کی تاریخ موجود، کیا عمدہ لکھا یہ منظوم مولود۔ کہ بہت اچھا ہاتف بولے تو غیب کی آواز، یہ تاریخ ان کے دل میں جو ڈالی کہ کیا عمدہ لکھا ہے یہ منظوم مولود۔ یہ پورا یہ سینٹنس کا اگر تمہیں جو ہے اسے جوڑیں گے تو 1345 ہجری ابجد کے حساب سے 1345 ہجری اس کا ایڈ ہو کے آتا ہے۔ طفیل سے خاتمین خاصان دین کے، کل اصحاب اور سب ارکان دین کے، انہی کے ساتھ کر تو حشر ممتاز، کر اپنا فضل سے یا رب سرفراز۔ خاتمین کے طفیل سے اور جو خاصان دین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کے طفیل سے دعا کر رہے ہیں کہ تو انہی کے ساتھ میرا حشر کر۔ بندگی میاں سید سلام اللہ جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو انہی کے ساتھ میرا حشر کر اور اپنا فضل جو ہے مجھ پر کر۔ چھڑا دے تو محبت ما سوا کی، یہ بھی دعا ہے۔ چھڑا دے تو محبت ما سوا کی، ہمارا خاتمہ ہو یاد تیری۔ اور تو ما سوا اللہ کی جو ہے محبت چھڑا دے اور ہمارا خاتمہ تیری یاد میں ہو۔ تمام شد مثنوی گلزار ولایت۔ یہاں سے ختم ہوئی گلزار ولایت۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر اور رک جائیں، یہاں تک آپ صبر سے بیٹھے ہیں۔ ہمارے بیچ میں میرے پیر و مرشد حضرت سید ولی اللہ صاحب عرف میاں جان بھی ہیں، میں ان سے بھی کچھ بولنے کے لیے درخواست کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ پہلے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور رسول مہدی علیہ السلام علیہم السلام کے طفیل سے اور وہ ان کے صدقے سے یہ کتاب جو پڑھی گئی بڑی اچھی طرح سے ادا ہو کر الحمدللہ 15 دن سے ہم پڑھ رہے ہیں اور بخوبی یہ اختتام پر پہنچی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے یہ دن دکھایا۔ اس کے بعد یہ کتاب پڑھنے میں جو بھی یہ فقیر سے سہو ہوا ہے اور جو ایکسپلینیشن میں بھی سہو ہوا ہے، اللہ اس فقیر کو معاف فرمائے اور آپ سب لوگ بھی میری کوتاہیوں کو اور میرے غلطیوں کو درگزر فرمائیں۔ اور یہ جو 15 سیشنز میں آپ سب عاشقان مہدی علیہ السلام کا جو ثبوت، عاشق ہونے کا جو ثبوت پیش کرتے ہوئے آپ ہر سیشن میں شوق سے، ذوق سے اور استقامت سے جو حاضر ہوئے ہیں اور دل لگا کر سنے ہیں،
اللہ آپ سب کو جو ہے اس کی جزائے خیر عطا کرے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ سیشنز کی ریکارڈنگ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ نہ ہو سکی. البتہ میں اپنے موبائل پر آڈیو ریکارڈنگ کیا ہوں. میرا ارادہ یہ ہے کہ جس طرح آپ اسکرین پر کتاب دیکھ رہے تھے اور میری آواز سن رہے تھے، اسی طرح یہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہے وہ کتاب کے اسکرین شاٹس کے ساتھ ملا کر ویڈیو بنا کر ریلیز کرنے کا ارادہ ہے. دعا کیجئے کہ اللہ اس ارادے کو پورا کرے. میں اس سے زیادہ اور طویل نہ کرتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں کہ آج کے جو مہمان خصوصی ہیں حضرت پیر و مرشد سید ولی اللہ صاحب عرف میاں جان سے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں اور آپ کے تاثرات اور خیالات سے ہم کو مستفیض فرمائیں.